اللہ اکبر. تو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. بڑی کمال کی ایک بات مجھے یاد آئی، میں نے پڑھی. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے پیارے کلیم، اللہ کی بارگاہ سے کوئی ایسا عمل ہمیں پوچھ کر ارشاد فرمائیں کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جس کے کرنے سے، جس کو بجا لانے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے کلیم ان کو فرما دیں کہ جب تک یہ مجھ سے راضی رہیں گے میں ان سے راضی ہوں. یعنی جب تم مجھ سے راضی رہو گے میں تم سے راضی ہوں. تو ہر حال میں، یعنی غربت آ گئی تو غربت کون سا اتنا برا کام ہے یا بری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر معاذ اللہ عجیب و غریب اور کفریہ جملے کہے جائیں. وہ مالک بہتر جانتا ہے. کسی کے مقدر میں اگر اس نے غریبی لکھی، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ بہتر جانتا ہے میرے بندے کے بارے میں. امیری درست ہے، میرا بندہ غربت میں زندگی گزارے یا میرا بندہ امیری میں زندگی گزارے. اور جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہنا. تھوڑا ہے رزق، زیادہ ہے رزق، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی اس پہ راضی رہنا یہ بھی فضیلت ہے. حدیث پاک ہے، سنن ترمذی کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام، فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی. اسلام کی دولت سے اللہ نے معلومات فرمایا. اور پھر وَكَانَ رِزْقًا وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کو بقدر کفایت رزق بھی دیا گیا. وَرَضِيَ بِهِ، اب کیا ہے جی کہ وہ اس پہ راضی ہے، اپنے رب سے گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا، راضی ہے. میرے رب نے مجھے بقدر کفایت رزق عطا فرمایا، میں راضی ہوں. اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، میں راضی ہوں. تو جب یہ چیزیں اس میں پائی جائیں گی، ایک مسلمان میں پائی جائیں گی، ایک عاشق رسول میں پائی جائیں گی، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبی لمن ہدی للاسلام، خوشخبری ہے اس کے لیے، بشارت ہے اس کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی. وکان رزقہ کفافا، اور بقدر کفایت اس کو رزق عطا فرمائے. اور رضی بھی، اور اس کے اوپر وہ راضی ہے. اللہ اکبر. ایک بڑی کمال کی حدیث سے بات قوت القلوب کے حوالے سے پڑھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت میری امت کے کچھ افراد ایسے ہوں گے جن کو اللہ پر عطا فرمائے گا. جس طرح پرندے کے پر ہوتے ہیں اڑنے کے لیے، تو فرمایا اللہ ان کو پر عطا فرمائے گا، اور وہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے حساب دے لیا؟ وہ کہیں گے لا، نہیں. کیا تم نے پل صراط کو دیکھا، پل صراط سے گزرے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا؟ وہ کہیں گے نہیں. پھر فرشتے سوال کریں گے کہ تم کس کی امت سے ہو؟ تو اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلام کہیں گے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے. تو پھر قسم دے کر ارشاد فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ انعام اللہ نے تمہیں کس کی بدولت عطا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرے غلام جن کو اللہ پر عطا فرمائے گا، اڑ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے. وہ پتہ کیا کہیں گے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. تنہائی میں بھی
آج کل بعض اوقات دیکھیں ہمارا حال کہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اور آپ بھی بڑے نیک سیرت نیک صورت نظر آتے ہوں، لیکن تنہائی آج کل بالخصوص جیسے موبائل کا دورہ ہے، اور اس نے آئے دن سوشل میڈیا دیکھیں کیسے خرافات کو پیدا کیا ہوا ہے، اس نے کتنے نوجوانوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ کیا کہیں گے کہ ہم تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے حیا کرتے تھے، بچتے تھے، ایک کام یہ، اور دوسرا کام کیا یہ کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر بھی راضی تھے، راضی رہتے تھے، جسے بات میں آتا ہے کہ اس کے بعد فرشتے کہیں گے ہاں اسی کی بدولت اللہ نے تمہیں یہ درجہ، یہ مقام، یہ بدلہ نصیب فرمایا۔ اب اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ کتنی بڑی عظیم ترین نیکی ہے، اور کل بروز قیامت جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے ہم اس طرح اپنے رب سے راضی رہیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ہم سے بھی راضی ہو۔